بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ نے میرے لیے چاکلیٹ فلیور کیوں منگوایا؟ مجھے مینگو فلیور پسند ہے۔ وہ اپنی آئس کریم آدھی سے زیادہ کھانے کے بعد اس کی مینگو فلیور آئس کریم کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اگلی بار یاد رکھوں گا۔ وہ بے نیازی سے بولتا اپنی آئس کریم کھانے لگا۔ اسوان خفت سے سر جھکاتی باقی بچی آئس کریم ختم کرنے لگی تھی۔ ایقان عصر کی نماز ادا کرنے کمرے میں آئی تو موبائل پر آتے مسلسل میسیجز پر آگے بڑھی اور موبائل اٹھایا۔ تم نے جواب نہیں دیا ایقان، تمہیں جلد فیصلہ لینا چاہیے۔ تم نقصان اٹھاؤ گی، وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم یہ وقت کھو دو گی۔ توقع کے عین مطابق ماہد خان کے میسیجز تھے۔ ایقان کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ایک ایک کر کے سب میسیجز ڈیلیٹ کرنے لگی۔ تم مجھے ایک بار معاف کر کے تو دیکھو، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ خان رباز کی ہمدردی کے بوجھ سے آزاد ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ سے شادی کا فیصلہ جلد کر لینا۔ تم طلاق لے لو، باقی میرا کام ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ سارے میسیجز ڈیلیٹ کرتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ تم کوئی چال چلو یا میں چال چل بیٹھوں گا ایقان۔ وہ اس میسیج پر ٹھٹک کر رکی، آنسو گالوں پر ٹھٹر گئے تھے۔ گھبرا کر اگلا میسیج پڑھا، تو تم جواب نہیں دو گی تو مجھے چال چلنا ہوگی۔ تمہاری حویلی کی ملازمہ کے ذریعے گلے جان کی شدید بیماری کی اطلاع بھیجوں گا۔ تم جانتی ہو، یہ سن کر حمالہ داور خان خٹک حویلی آنے کے لیے مچل اٹھے گی۔ اسے روکنا چاہتی ہو تو میری بات مان لو، ورنہ وہ تو پاگل ہے، نقصان ہی اٹھائے گی۔ ایقان کی آنکھیں اس میسیج پر جم سی گئی تھیں۔ ماہد خان کو کیوں لگا کہ وہ اس کی چال میں آئے گی؟ وہ یہ میسیج حمالہ کو دکھانے کا سوچتی یکدم الٹ ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسکرین شاٹ لیتی میسیج ڈیلیٹ ہو گیا۔ ایقان ساکت رہ گئی۔ تمہارا انتظار کروں گا۔ پچھلے میسیج ڈیلیٹ ہوتے ہی اسے یہ میسیج ملا۔ اس کا جی چاہا اپنی جان لے لے۔ وہ اپنے بال نوچتی بے بسی سے رو پڑی۔ وہاں اپنے کمرے کی طرف جاتی حمالہ اپنی ماں کے کمرے کے آگے سے گزری تو سسکیوں کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ گھبرا کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے مرحا زاروں زار رو رہی تھی۔ مما! حمالہ نے گھبرا کر مرحا کو پکارا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو چھپانے لگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ روحان سی ہو کر ماں کے پاس بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا، میرا سر درد کر رہا ہے، مرحا جھوٹ بولنے لگی۔ وہ جانتی تھی حمالہ بات پکڑ لے گی، اور یہ بھی جانتی تھی حمالہ کو خٹک حویلی نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں سر دبا دوں؟ کب سے ہوا درد، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بابا جان کہاں ہیں؟ ان کو اب آپ کا خیال بھی نہیں رہا؟ حمالہ گھبرائی ہوئی سی بولتی جا رہی تھی۔ مرحا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اپنی ماں کے بستر مرگ پر ہونے کا سن کر ان کے لیے صبر کرنا مشکل ہونے لگا۔ حمالہ ان کے رونے پر خود بھی رونے لگی۔ اس کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ مرحا کا صبر اور ضبط وہ خوب جانتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھے بنا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس کی ماں کتنے مہینوں سے اپنی ماں سے ملے بنا رہ رہی تھی۔ یہ ظلم ہی تو تھا، کوئی سمجھتا یا نہیں؟ حمالہ کو ماں کے درد کا احساس تھا۔ حمالہ کو سب حویلی والے ظالم لگنے لگے۔ مرحا کے سونے پر وہ ان کے کمرے سے نکلی تو باہر ملازمہ دودھ لیے کھڑی تھی۔ کیا تم جانتی ہو ماما کیوں اپ سیٹ ہیں؟ اس نے رک کر ملازمہ سے سوال کیا۔ جی، ان کی مورے کی حالت بہت خراب ہے، وہ بیمار ہیں اور آپ دونوں سے ملنا چاہتی ہیں۔
ملازمہ کی بات پر حمالہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی، گھبرا کر واپس کمرے میں گئی، مگر مرحا سوتی بن گئی۔ وہ بے چین سی اپنے کمرے میں پہنچی۔ اوراد کال پر کسی سے بات کر رہا تھا، وہ اس کے سر پر پہنچی۔ کیا بات ہے؟ اوراد کال کاٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے خٹک حویلی جانے کی اجازت چاہیے۔ حمالہ کی بات پر اوراد یکدم سنجیدہ ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو حمالہ، اس نے لہجے میں نرمی بھر کر اسے جواب دیا۔ بس ایک بار جانا چاہتی ہوں، ماما کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری نانو بیمار ہے، اگر وہ مر گئی تو؟ حمالہ اس سے التجا کرتی سسک پڑی۔ اوراد بے ساختہ سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی حمالہ کے آنسو اس کے دل پر اثر کرتے تھے۔ میں پتہ کرواتا ہوں حمالہ، اگر ایسا ہے تو۔ اوراد نے نرمی سے بولتے ہوئے اسے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ ماہد خان کی طرف سے خبردار تھا، اسے یقین تھا۔ حمالہ خٹک حویلی پہنچی تو ماہد خان ایک سائٹ پر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ پتہ کریں گے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا میں نہیں مل سکتی؟ وہ میری نانو ہے، میری ماما کا کیا قصور ہے آخر؟ وہ غصے سے لڑتی دبا دبا چلانے لگی۔ اوراد نے گہرا سانس بھرا۔ ان کا کوئی قصور نہیں، مگر تمہیں میں ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنائیت بھرے لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ کیوں نہیں؟ آپ سب ظالم ہیں، آپ کو دشمنیاں پیاری ہیں۔ میری ماما کو ان کی مورے سے الگ کر دیا ہے، وہ رو رہی ہیں، آپ سب برے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور دھکیلنے لگی۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، شفاف گرے آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اوراد اپنے زخم پر پڑتے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سینے سے لگا گیا۔ کل تمہاری ماما کو بھیج دوں گا، کیا اتنا کافی ہے؟ وہ اس کی پشت سہلاتا نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ میں کیوں نہیں، میں بھی ملنا چاہتی ہوں، صرف ایک بار۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اوراد نے بے بسی سے لب بھینچے۔ ابھی نہیں حمالہ، پلیز ضد مت کرنا۔ ہاں، اگر مرحا آنٹی نے آ کر کہہ دیا کہ تمہاری نانو بہت بیمار ہیں تو میں خود تمہیں خٹک حویلی لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے روتے لرزتے وجود کو خود میں سمیٹے اسے یقین دلانے لگا۔ حمالہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بھیگی شفاف آنکھوں میں بے یقینی رقم تھی۔ پرامس؟ وہ ہونٹ لٹکائے روتی آواز میں بولی۔ آئی پرامس میری جان، ٹرسٹ می۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے جان مت کہیں، میں زبردستی والی شادی بھولی نہیں ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتی اسے دھمکا رہی تھی۔ اوراد نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بھی نہیں بھولا تمہارے آنسو، تمہارا سسکنا اور تمہارا مجھ سے محبت نفرت کا اظہار، سب یاد ہے مجھے۔ مدھم لہجے میں بولتا وہ اس کے گھنگریالے بال سنوارنے لگا۔ وہ آنکھیں رگڑتی سر ہلانے لگی۔ یعنی ہاں، اسے بھی سب یاد تھا۔ وہ ہر جرم مان رہی تھی، ہر بات مان رہی تھی۔ وہ مان رہی تھی کہ اوراد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر بار، ہر قدم پر اسے اوراد خانزادہ کی ضرورت پڑنی تھی۔ اور مجھے تم سے محبت ہے۔ اوراد اس کے انداز پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا جھک کر نرمی سے اس کے نرم رخسار پر لب رکھ گیا۔ اور مان رہا تھا وہ چاہے جتنی نفرت کرے، جتنا لڑے، وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح وعدے کے مطابق اس نے مرحا کو خٹک حویلی بھیج دیا تھا، مگر حمالہ کو بھیجنے کا وقت آنے سے پہلے ہی خانی بیگم کی بہن اچانک طبی موت مر گئی۔ غم سے نڈھال خانی بیگم کے ساتھ حمالہ کو بھی وہیں جانا پڑا تھا۔ ماہد خان اپنی حویلی میں منتظر رہ گیا، مگر نہ حمالہ حویلی آئی، نہ ایقان نے کوئی فیصلہ لیا تھا۔ وہ جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ خان رباز سے انتقام لینے کی حسرت میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔
حمالہ خانی بیگم کے ساتھ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ خانی بیگم کے ساتھ ان کی بہن کی موت پر آئے آج دوسرا دن تھا۔ جنازہ اٹھ چکا تھا، کل بھی آج ہو رہے تھے۔ اب نہ جانے خانی بیگم کی واپسی کب ہونا تھی۔ ٹھیک سے بیٹھو، یہ کیا سستی پھیلا رکھی ہے؟ خانی بیگم نے اپنی مرحومہ بہن زیتون بیگم کی نند سے باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھا تو بے ساختہ ٹوک گئیں۔ حمالہ کمر سیدھی کر کے پھر سے مجسمہ بن کر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارے اوراد کی دلہن ہے نا؟ اچھا کیا حویلی کی ہی لڑکی لے لی، ورنہ زیتون بھابی نے سب سے کہہ رکھا تھا احواد خانی کی حویلی میں جائے گی۔ وہ عورت ہمدردانہ لہجے میں بولی تو خانی بیگم چونک گئی۔ وہ عورت ہمدردی میں بولی تو خانی بیگم چونک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احواد میں کیا برائی ہے؟ خانی بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر سوال کیا۔ برائی تو کوئی نہیں، مگر ظرف بھی تو ہو اتنا۔ لڑکی اس حویلی کے مردوں کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی ہے۔ زیتون بھابی ہر وقت اسے چھپائے پھرتی تھی، اسی لیے اتنی خوبصورت چاند جیسی لڑکی ہے، مگر اس حویلی کے ایک لڑکے نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ عورت رازداری سے بولتی خانی بیگم کا خون کھولا گئی۔ حمالہ نے بے اختیار دور قالین پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتی احواد کو دیکھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ بے حد حسین تھی، نرم و نازک سی، نکوش اور کومل سی لڑکی، مگر قسمت کیسی تھی، سیاہ اور خاردار سی۔ حمالہ اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی زبان کو لگام دیں، یہاں معصوم لڑکی پر تہمت مت لگائیں، وہ پاک ہے۔ میری بہن کوئی اتنی پاگل نہیں تھی کہ اپنی ذمہ داری نہ نبھا پاتی۔ مجھے سب خبر ہے، اس حویلی کے مرد ہی عیاش ہیں، مگر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے میری بہن دن رات چوکنا رہی ہے۔ خانی بیگم ترش لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کون جانے حفاظت ہوئی یا پیش ہوتی رہی۔ اتنی عمر بڑھ گئی اس کی، مگر شادی نہیں ہوئی۔ چلو مان لیا بھابی بیگم نے حفاظت کی، اور اب کون کرے گا حفاظت؟ وہ عورت ناک بھنگ چڑھا کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ خانی بیگم اور حمالہ شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی۔ اب کون کرے گا حفاظت اس کی؟ خانی بیگم کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، پتھرائی ہوئی آنکھیں احواد کے نرم اداس چہرے پر ٹک گئیں۔ اب کون کرے گا حفاظت اس کی؟ خانی بیگم کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے، پتھرائی ہوئی آنکھیں احواد کے نم اداس چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ لاوارث تھی، دھکے کھائے، تہمتیں جھیلی، اور اب بے سہارا بھی ہو گئی تھی۔ انہیں اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بہن کا جنازہ اٹھنے پر احواد چیخ چیخ کر کیوں روئی تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت سے سہم گئی تھی، وہ اکیلے ہو جانے کے خوف میں مبتلا تھی۔ مورے، کیا ہم ان کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ حمالہ اداسی سے بولی تو خانی بیگم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، پھر سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں نہیں پتہ، اس پتھر کی حویلی کے مکین بھی پتھر دل ہیں، بغیر کسی رشتے کے ہمیں نہیں لے جانے دیں گے، اور بغیر رشتے کے اسے نوچنے کو ضرور تیار رہیں گے۔ خانی بیگم متنفر نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حمالہ پریشان ہو گئی۔ آپ سب سے کہہ دیں کہ ان کا رشتہ آپ نے اوراد خانزادہ سے کر دیا تھا۔ ایمرجنسی میں مجھ سے ان کی شادی کی گئی تھی، مگر احواد آپی سے منگنی اب بھی برقرار ہے، یوں ہم ان کو ساتھ لے جائیں گے۔ حمالہ ہمدرد لہجے میں سرگوشی کرتی ان کو مشورہ دے رہی تھی، اور خانی بیگم سکتہ زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے ہی شوہر کو پیش کر رہی تھی۔ کیا واقعی اس کے دل میں اوراد کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ کیا وہ ابھی تک اس رشتے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی؟ ایاد واقعی اسے اوراد سے، یا پھر واقعی اسے اوراد سے نفرت ہے؟ خانی بیگم کا دماغ سوالات سے بھر گیا تھا، جبکہ حمالہ سامنے بیٹھی احواد کی ہمدردی میں بولتی
اندازہ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ خانی بیگم کا دماغ سوالات سے بھر گیا تھا، جبکہ حمالہ سامنے بیٹھی احوات کی ہمدردی میں بولتی اندازہ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اسے لگا ایسا کہہ دینا آسان ہے، اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ کہہ دینے کا مطلب یہاں زبان دینا ہوتا ہے۔ وہاں خان حویلی میں اوراد اپنے کمرے میں بیٹھا متفکر سا حمالہ کو ہی سوچ رہا تھا۔ آپ کی مورے ٹھیک ہے؟ مرحا کے خٹک حویلی سے لوٹ کر آنے پر اوراد نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ کچھ بیمار ہے، مگر ایسی سنجیدہ حالت نہیں جیسی بتائی گئی تھی۔ تمہارا شکریہ اوراد، تم نے میری ذمہ داری اٹھائی، مجھے مورے سے ملوایا۔ مورے حمالہ سے ملنا چاہتی ہیں، مگر میں یہ بات صرف تمہیں بتا رہی ہوں تاکہ تم فیصلہ کرو اسے ملوانا چاہتے ہو یا نہیں۔ حمالہ جذباتی ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، مرحا نرمی سے بولی تھی۔ ہاں وہ ایموشنل ہو جاتی ہے، بٹ آئی ایم سوری، میں اسے خٹک حویلی نہیں بھیجوں گا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، آپ کی مورے ٹھیک ہیں، ان کو بس ایک بار علاقے کے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، اور وہ بھی روٹین چیک اپ کے لیے۔ آپ نے بھی تصدیق کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا ماہد خان یا کسی بھی ایسے مرد کی اس پر نظر پڑے۔ اوراد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مرحا متذبذب سی پہلو بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سوچا ہے تم نے، مگر حمالہ بتا رہی تھی تم نے اس سے وعدہ کیا ہے خٹک حویلی لے جاؤ گے۔ مرحا حمالہ کی خوشی یاد کرتی پریشانی سے سوال کر رہی تھی۔ جی ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کی نانو بہت زیادہ بیمار ہیں تو لے جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں وہ میرا باقی جملہ یاد نہیں رکھے گی، اسے صرف لے جانے کا وعدہ یاد رہے گا، اسی لیے فی الحال خانی مورے کے ساتھ بھیجا ہے اسے۔ آئی ہوپ وہ واپس آئے گی تو خٹک حویلی جانے کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا ہوگا۔ اور رات کی بات پر مرحا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو ضدی پن سے فیصلے صادر کرتا تھا اب بے بس سا بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تو سختی سے اپنا فیصلہ سنا سکتا تھا، مگر وہ حمالہ پر مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا، اور وہاں حمالہ احوات کی فکر میں بنا سوچے سمجھے اس کا رشتہ طے کروا رہی تھی۔ حدید آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ پریہان نے خانزادہ کو سوچ میں گم دیکھا تو نرمی سے سوال کیا۔ پریشان تو نہیں ہوں، بس اوراد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس کی شخصیت بہت الجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ بے ضرر لگتا تھا، مگر اب شک ہونے لگا ہے جیسے اس کے اندر ایک نہایت مشکل اور خطرناک انسان چھپا ہوا ہے۔ خانزادہ الجھے ہوئے بول رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ پریہان ان کے خیالات جان کر حیران ہونے لگی۔ پریہان، کیا تم جانتی ہو ہاشم خان نے جو حملہ کروایا وہ بلٹ اوراد کے بازو میں لگی تھی؟ اس کے دل کے قریب سے جو بلٹ گزری وہ اٹیک کسی اور نے کیا تھا۔ خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ ادب خان نے پولیس کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن کروا لی تھی، اور یہ بات ان دونوں کو حیران کر گئی تھی۔ پریہان بھی یہ سن کر حیران ہوئی۔ آپ کا مطلب کوئی اور دشمن؟ پریہان پریشانی سے بولتی اس لفظ پر اٹک سی گئی تھی۔ نہیں، وہ حملہ کس نے کیا ہم نہیں جان پائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اوراد کی گاڑی بلٹ پروف ہے، مگر اس کے گارڈز نے بتایا اس پر جب اٹیک ہوا تو اس نے خود شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ ہاشم خان نے اس کے ڈرائیور کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملایا، اور یہ بات اوراد کو اس اٹیک سے 3 دن پہلے پتہ چل چکی تھی، مگر اس نے ڈرائیور نہیں بدلا۔ ایسی بہت سی باتیں مجھے اس شک میں ڈال رہی ہیں کہ وہ خطرناک حملہ اوراد نے خود کروایا ہے، اور میں اسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنا خطرناک کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی جان بھی جا سکتی تھی، وہ اتنا پرسکون کیسے ہے؟ خانزادہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ پریہان بھی یہ سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اوراد سب سے اپنا آپ چھپا سکتا تھا،
مگر باپ سے نہیں۔ خانزادہ خدیج اب اسے پہچاننے لگے تھے۔ آج رات کے کھانے کے لیے کیا بنواؤں؟ خانی مورے واپس آ رہی ہیں اور حمالہ نے بتایا کہ احوات بھی ان کے ساتھ آئے گی۔ ایقان نے آ کر آہستگی سے سوال کیا تو پریحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایقان، تم کیوں کچن میں لگی رہتی ہو؟ بیٹھ جاؤ، مینو بتا دوں گی، تم بہت مصروف رہنے لگی ہو۔ پریحان اسے دیکھ کر ناراض ہونے لگی۔ ایقان کا بکھرا الجھا سا حلیہ اور پریشان صورت خانزادہ کو بھی متوجہ کر گئی تھی۔ ایسا کیوں ہے ایقان، کوئی پریشانی ہے کیا؟ خانزادہ فکر مندی سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ایقان گھبرا کر انہیں وضاحت دینے لگی۔ جا کر فریش ہو جاؤ، شام کے وقت خانی مورے آ رہی ہیں، تمہارا حلیہ اچھا ہونا چاہیے۔ پریحان نے نرمی سے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے ایقان گھبرائی ہوئی سی ہے؟ کیا حویلی میں کچھ چل رہا ہے؟ خانزادہ تفکر سے ایقان کو وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ حویلی میں تو کچھ نہیں ہوا، رباز سے پوچھیے گا، پریحان نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ شام کو رباز آیا تو خانزادہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا۔ میں بھی نہیں جانتا، ایقان پریشان لگتی ہے مگر کچھ بتاتی نہیں ہے۔ رباز پریشانی سے بول رہا تھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تم اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤ، اس کا چیک اپ کرواؤ، اسے گھماؤ پھراؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ خانزادہ نے اسے سمجھایا۔ رباز سر ہلاتا ایقان کو دیکھنے لگا۔ ایقان گمسم سی ایک طرف بیٹھی تھی۔ ماہد خان حمالہ کے خٹک حویلی نہ پہنچنے پر بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے بلیک میل کرنے والے میسیجز اور ایقان کی ذات پر نہایت ذاتی تبصرے ایقان کو اندر سے ساکن کر رہے تھے۔ اسے اپنا حال سیاہ ہوتا نظر آ رہا تھا، اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اور وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ رباز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک گئی۔ ایقان، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے کیوں نہیں بتاتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ شہر جانا چاہو گی؟ ہم ساتھ وقت گزاریں گے، ان الجھنوں سے نکل جاؤ گی۔ رباز اس سے سوال کر رہا تھا، اس کے نرم نگاہوں میں محبت تھی۔ ایقان کا دل بھر آیا۔ وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر کل چلیں گے؟ ٹھیک ہے، رباز نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ شاید یہی بہتر تھا۔ کچھ وقت کے لیے ان سب چیزوں سے فرار، حویلی سے دور، اپنے ماضی سے اور ہر خوف سے دور، وہ ماہد خان نامی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آؤ باہر واک کرنے چلتے ہیں۔ رباز اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی کے سامنے والے حصے میں لان کی نرم گھاس پر چلتے ہوئے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نرم گھاس پر چلتے ہوئے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایقان، تم جانتی ہو، جب بابا نے مجھے تمہارے سے شادی کرنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ رباز سر جھکا کر آہستگی سے بول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایقان کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر ایقان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، اداس سی، چپ چپ سی۔ جانتی ہو کیوں انکار کیا تھا؟ رباز نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر پوچھا۔ وہ جانتی تھی وہ رباز کے قابل نہیں ہے، محبت کے قابل نہیں ہے، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔